والی تسبیح ہاتھ کے اندر لی ہوگی، گلاب کے پھول اوپر چھڑک رکھے ہوں گے، اگربتیاں بھی فروٹوں کے اندر ٹھوسی ہوئی ہوں گی، سورہ رحمان بھی موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، سورہ یاسین بھی لگی ہوگی، تیرے قد سے اونچا فروٹوں کا ڈھیر ہوگا، جس کے پاس چلے جاؤ بسم اللہ پڑھ کے خدا کی قسم دھوکہ دے گا، درود شریف پڑھ کے دھوکہ دے گا، روزے کی حالت میں دھوکہ دے گا۔ حاجی صاحب اس کا کیا ریٹ ہے؟ اجی آپ کے لیے 400 روپے کلو ہے۔ اللہ اکبر، یار کچھ کم کر لے۔ حاجی صاحب مجھے تو اتنے میں گھر میں نہیں پڑتا، میں تو سارے کا سارا فری میں دے رہا ہوں۔ اچھا یار 1 کلو دے دے۔ حاجی صاحب تیرے سر پر ٹوپی دیکھ کر، حاجی صاحب تیرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر، تیری ریڑھی پہ سورہ یاسین کی تلاوت دیکھ کر خدا کی قسم تیرے سے دھوکہ کھا گیا۔ آخری وقت تک رب کہہ رہا نہ کر نہ کر، 4 دانے خراب دے کر تو کیا کر لے گا؟ دکھایا کچھ اور، نیچے سے کچھ اور دیا، تھیلی باندھی گرا باندھی، ادھر 400 روپے لے لیے اور ادھر تھیلی لے لی۔ جب جانے لگا اللہ اکبر، تو سمجھا میں نے بہت اچھا سودا کیا۔ عرش والا کہتا بہت گھٹیا تو نے سودا کیا، تجھے پتہ ہی نہ لگا تو نے 400 روپے لے کے اپنے سارے گھر والوں کا روزہ اسے دے دیا ہے۔ اس 400 روپے سے آٹا آوے گا، آدھا کلو گوشت آوے گا، اس سے سبزی ترکاری آوے گی، اس سے پکوڑے روٹی کھاویں گے۔ رب کعبہ کی قسم جو کھائے گا اس کا روزہ حرام ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سارے رو گے میرے عزیزو، چاند رات ہوگی، چاند نظر آئے گا۔ یہ 10 دن تکا بیٹھنے والا، رونے والا، بڑے بڑے حقوں سے مسجد کو سر پر اٹھانے والا، اللہ اکبر، جب بھی مسجد میں جاویں گے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے والا، ساتھ ساتھ قرآن رمضان کے 10 راتوں میں ختم کرنے والا، اللہ اکبر۔ 10 دن کے اندر خدا کے گھر میں بیٹھ کے رنگ کیوں نہ چڑھا؟ ابھی چاند نظر آیا، عید کی نماز سے پہلے نبی کی سنت کو کٹا کے آ گیا ہے۔ بھئی تو مسجد کی پہلی صف میں تکا بیٹھا تھا، یہ تو پہلی صف میں تکا بیٹھا۔ یہ تو میرے سے مسئلہ پوچھ کے گیا تھا، مولوی صاحب دن میں 4 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کروں، ناجائز تو کوئی نہیں جائز ہے۔ میں نے کہا 8 مرتبہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں۔ یہ تو مجھے بھی پوچھ رہا تھا، مولوی صاحب 27ویں رات کو ختم قرآن کے موقع پہ کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں نے 6 قرآن پڑھے، 1.25 لاکھ نبی پر درود شریف پڑھا۔ مولوی صاحب درود شریف حضور کے روزے میں ہاتھ اٹھا کے بجوا دو۔ رب کعبہ کی قسم چاند رات کو اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا، جس سونے پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود بھیجا، عید کی نماز کے وقت میں نے اس کے اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو سے رلا دیا ہے۔ کپڑے والوں سے مرض کروں گا خیال کریو، جوتے والے سے مرض کروں گا خیال کریو۔ عام دنوں کے اندر امیر آدمی آتا ہے جس کا بجٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے، عام دنوں کے اندر وہ بندہ تمہاری دکان پر آوے گا جس کی جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آویں گے، لیکن عید والے دن رمضان کے دنوں میں غریب بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، امیر بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، 2 لاکھ تنخواہ والا بھی آوے گا، 800 روپے دیہڑی والا بھی آوے گا۔ اور میرے میرا اللہ اکبر، آدمی کا معیار اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کی عزت اس کی پیر کی جُتی کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کا معیار رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کرنا۔ اگر تیری دکان پر کوئی آوے کہ یہ کپڑا دکھا دے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کہنا کہ اے کپڑا تیری پہنچ تو باہر ہے، تو اے للے، رب کعبہ کی قسم اس کا ہلکا سا دل ٹوٹ گیا، تو سال کے روزے رکھ لے، ہر رکعت میں ہر رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھ، وہ دل شکستہ لے کر تیری دکان سے چلا گیا، تیرا ایک بھی روزہ اس کے دربار میں کوئی نہیں جائے گا۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ صبح سویرے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں، مریدوں کا حلقہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پردیسی بابو، ایک دیہاتی آیا، اس کے پیروں پہ، اس کی ٹانگوں پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی تھی، اس کے پاؤں کا جوتا مٹی میں ڈھکا ہوا تھا اور پسینے میں سرب اور اگے پیچھے کرتا گلا تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں آیا، ایک اس نے پیالہ رکھا، روٹیوں کا چنگیر رکھا، اور یوں کر کے اپنے کپڑے سے پسینے کو پوچھ کے کہنے لگا حضرت جی بڑی دور سے آپ کے لیے روٹی اور ساگ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، میری بیوی نے درود شریف پکا پکا کے ساگ کو گھوٹ نہ دیا، اور اللہ اکبر میں نے مکئی کے لیے یہ چکی پیس کے مکئی کا آٹا بنایا، میں بھی اللہ اللہ کرتا رہا۔ کیوں؟ اللہ والا کھاوے گا، قرآن پڑھنے والا کھاوے گا، خدا کا بندہ اس کے رسول کھائے گا۔ سلطان نے یوں کر کے دیکھا، مرید کہنے لگے حضرت جی کیا کرو گے؟ فرمایا چپ کرو، لاؤ بیلیوں دسترخوان لے کے آؤ۔ دسترخوان بچھایا، روٹی توڑی،
साग में लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाई। एक मुरीद कान में कहने लगा हज़रत जी आपका तो रोज़ा नफली रोज़ा है। फरमाया चुप कर, इसके सामने ना कहियो, मुरीदों तुसी भी खाओ। मुरीदों को साथ खिलाया। जब रोटी खा के चला गया मुरीदों में बहस हो गई। जब वो रोटी दे के चला गया, दुआ दे के चला गया, मुरीदों में आपस में बहस हो गई। कहने लगे हज़रत जी हमें आपसे ये उम्मीद ना थी, आप अल्लाह अल्लाह करते हो, दुनिया को विलायत, दुनिया आँख की निगाह से देख के दुनिया को वली बनाते हो, या आपने क्या कर दिया, खुद इस शरीयत के मुनकर हो गए, हमें शरीयत का सिखाओगे। जिसने ये लफ्ज़ कहा था उसका हाथ पकड़ा, कहा सुनो बेलिया, अल्लाह अकबर, मैं इनकार कर देता, गर्मी में सिकर दोपहरे पता नहीं कहाँ से लेके आया, मैं ना खाता, उसका दिल टूट जाता, रब टूट जाता। मैंने पूरी बुखारी पढ़ी, मैंने पूरी मुस्लिम पढ़ी, मैंने पूरी तिरमिज़ी पढ़ी, मैंने पूरे कुरान की तफसीर पढ़ी। ओए लोगों, रोज़ा टूट जाए कफ़ारा नजर आया, दिल टूट जाए उसका कफ़ारा मुझे कोई नजर नहीं आया। टूटेगा बहन का दिल रोज़ों में ईद पर, टूटेगा भाई का दिल ईद पर, टूटेगा भाभी का दिल ईद पर, टूटेगा यतीम भांजों और भतीजों का दिल ईद पर, फूटेंगे अरमान माँ बाप के। ओ लोगों, इस ईद को ईद ही बनाना, इस ईद को अपने लिए मुसीबत ना बनाना। अगर तेरे रिश्तेदारों में, तेरे ख़ानदान में ईद के दिन तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया, वो तो एक दिन रोया, खुदा तुझे सारी जिंदगी कब्र में पड़ा के लिटा के रुलाता रहेगा। कपड़ों के मेरे अजीजों यूँ थान पड़े हुए हैं। एक गरीब भी तेरी दुकान पे चढ़ आया, उसने यूँ करके कपड़ा देखा और तेरे से पूछा इसका क्या रेट है। यूँ ना कहियो छड़ दे तेरे तू ले नहीं सकता, बल्कि कहियो जी इसका रेट 1600 रुपये है। अल्लाह अकबर, 4000 में जोड़ा बनता है। जब वो यूँ करके कपड़ा छोड़े, वो अपनी मायूसी जब तुझे दिखाए फ़ौरन समझ जाना इसे पसंद है, लेने की ताकत नहीं। उसके पास बैठ जाइयो और कहियो यार मेरे अब्बू चंद दिन पहले फौत हुए, मेरा बड़ा भाई फौत हुआ, अल्लाह अकबर एक बात करूँ तो नाराज़ तो नहीं होगा। हाँ हाँ, यूँ ना कहियो ज़कात का, यूँ ना कहियो फितराने का, यूँ ना कहियो उशर के पैसों का, कहियो मेरा जवान भाई फौत हुआ और हकीकत में मेरा अब्बू जान फौत हुआ, उनकी तरफ से मैंने जोड़ा देना था। आपकी सूरत, आपकी सीरत मुझे मेरे अब्बू जैसी लग रही है, तेरा कद काट मुझे बड़े भाई जैसा लग रहा है। उसी थान में जिसको उसने हाथ लगाया था वो अंदर से समझ लो ज़कात का, लेकिन उसे ना बताइयो। वो जोड़ा काट कर थैली में डाल के दे देना। रब्बे काबा की कसम है, उसने थैली हाथ में पकड़ कर तेरी तरफ हंस के दिखा दिया। वो दुकान से उतर के घर जावे ना जावे, लेकिन इस अमल पर गुंबद खजरा वाले का सलाम तेरी दुकान पर जरूर आ जाएगा। बदलो अपने कारोबार के तरीके को बदलो। दुकान पर सौदा लेने के लिए क्या रेट है जी? हाजी साहब आपके वास्ते 500 रुपये किलो अंगूर, अच्छा भी 1 किलो दे दे। हाजी साहब आपके लिए 400 रुपये किलो सेब, अच्छा भी किलो दे दे। हाजी साहब अपने हाथ से डाल लोगे या मैं डाल? अरे तू डाल। और नहीं हाजी साहब फिर, और भाई भी तेरे पे तबार है, अच्छा फ्रूट डाल दिए। लो हाजी साहब छटाक ज़्यादा ही दे दिया। अल्लाह अकबर। देने के बाद शेख साहब जी ज़रा एक दफ़ा थैली देख लो। अल्लाह, अजी बच्चे खावेंगे ना, क्या याद करेंगे चाचे की दुकान से लेके आए। लो जी देखो एक एक से माशाल्लाह है ना। अल्लाह अकबर। हाजी साहब ने फिर 100 रुपये निकाल ले। हाजी साहब ने 100 रुपये निकाल ले। यार हाजी जी इसका क्या करूं यार, अल्लाह नाम के देने, ज़रा इसमें से 100 रुपये के दे दिए। वो पड़ोसन है ना बेवा, वो भी अब चलो सेब खा लेगी। अच्छा हाजी साहब उसे ही दोगे ना, घर तो नहीं खाओगे? हाँ उसे दूंगा। अच्छा हाजी साहब ठहर जाओ। उसे रेडी पर अल्लाह के नाम का कोई सेब ही नजर ना आया। उसने रेडी के नीचे जो कचरे का डब्बा रख रखा था, 3-4 दागी फल उठा दिए और थैली में डाल के, हाजी साहब जाओ क्या याद रखेगी, दुआ देना। हाजी साहब ने जो अपने लिए फ्रूट लिए थे निकाल के हथेली पे रख लिए, जो अल्लाह नाम के लिए थे वो निकाल के हथेली पे रख लिए। मालिक कायनात की तरफ देख के रोने लगा। अर्श वाले जिसे तूने इतना कुछ दिया, अल्लाह देख ले, मैंने अपने नाम पर मांगा इसने मुझे ये दे दिया, तेरे नाम पर मांगा इसने मुझे ये दे दिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वो चीज़ देना कि देते हुए तेरे यहाँ सुआ चुभे, यहाँ चुभे कि पता है कोई चीज़ दी। लीड़े उठा के दे रहा है, पुरानी जुतियाँ उठा के दे रहा है, पुराने कपड़े उठा के दे रहा है। ईमानदारी से बता के अल्लाह को ज़रूरत है, अल्लाह कपड़े पहनता है?
اتنا افطاری پہ 4 آدمی بیٹھے، 20 آدمیوں کا دسترخوان سجا، دروازے پر کس نے آ کے کہا دے اللہ دے نام تے کر، اچھا انہوں نے اس وقت آنا تھا، ابا اٹھا کہ میں ٹھیک کر کے آتا ہوں، دروازے پہ دھاڑ دھاڑ کر کے آ گیا، اللہ اکبر، فقیر یوں کر کے دیکھ رہا ہے، یار میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، کون سے ایسے بچی کا رشتہ مانگا تھا، میں تو کہا تھا اللہ کے نام پہ دے، کہ اتنے بڑے دسترخوان پر ایک کھجور بھی اللہ کے نام کی کوئی نہیں۔ جب سارا کچھ کھا لیا، جب سارا کچھ نظروں سے گرا دیا، جب بالکل اس کی فریج کے اندر رکھنے کی بھی اہمیت نہ رہی، پھر تھیلی میں ڈال کے وہ کونے میں رکھ دیا، کوئی فقیر آ گیا اسے اللہ کے نام پر دینا، مالک کائنات فرشتوں کو دکھاتا دیکھو یہ بندہ میری کیا قدر کر رہا ہے، اسے کو بے شرم تو مجھے جا بلاتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، اللہ اکبر، میرے آنے کا مجھے یہ صلہ دے رہا ہے۔ نہ میرے ویرا، اپنا آپ بدلو، اپنا آپ بدلو۔ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، پھر خدا کی قسم آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ کے بندے کے قدموں میں آگے گر جائیں گے۔ جب اللہ کے ساتھ روابط کم ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ میرا عزیزو جب روٹ روٹ ہو کے چلنے لگے گے تو قدم قدم پر جھٹکے آئیں گے، لیکن خدا تیری میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ رمضان میرے نبی نے فرمایا غمخاری کا مہینہ، رمضان احساس کا مہینہ، دیکھ رہا ادھر گرمی بڑی، اللہ اکبر، مظفر کوٹ ادو کی گرمی، شکر دوپہرہ ہوگا، اور اسی عین وقت کوئی تیرے پاس زکوٰۃ لینے والا مدرسے سے آ گیا، خبردار یوں نہ کہیو مولوی صاحب ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو بھی ابھی آنا تھا، گاکی کا وقت ہے، مولوی صاحب پھر شام کو چکر لگا لیو، اللہ اکبر، لو جن کو پتہ لگ جائے پچھلے سال دیے تھے، ہاں یہ تو رجسٹر میں اپنا نام رکھتے ہیں، یہ تو فون نمبر بھی ان کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پھر لینے کے لیے آ گیا، اور دینے 500 ہے، اس سے کروڑ روپے کا، اربوں روپے کا مال لے کے ڈال رکھا ہے، اور اسے 500 روپے دینے کو تیار کوئی نہیں، پھر ایمانداری سے بتا وہ مرتے وقت دوستی کیسے نبھائے گا؟ آج تو لشپس کپڑے اور اللہ اکبر مکے کا عود لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، خیال کر، خیال کر، میں تجھے ہر سال مدینے میں بلاتا ہوں اس 500 روپے کی برکت سے، کیوں تو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے، انہیں نہ موڑی، انہیں نہ موڑی، مدینہ تو دور کی بات ہے، میں تجھے گھر میں گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ اپنا ذرا ٹیمپو لوز رکھنا میرے عزیز، و رمضان مبارک کے مہینے میں یہ نہ ہو آنکھ کی گھوری سے، اللہ اکبر، 100 روپے تو دور کی بات ہے، اپنا روزہ تراویح کا سجدہ کسی کو نہ دے دینا۔ کوشش کرنا سودا بیچتے ہوئے، دہی بھلے بیچتے ہوئے، کوشش کرنا بوتل بیچتے ہوئے، کوشش کرنا دودھ بیچتے ہوئے، اللہ اکبر، خریدار کی عزت کا خیال کریو، خریدار کی عزت کا خیال کریو، جھڑک کے سودا نہ دینا۔ بیت اللہ شریف سامنے ہے، اشارہ کر کے ہجکیوں ہو کے بھر بھر کے رونے لگے کہ بیت اللہ تیرا لڑ پکڑ کے لگ سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، کون؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، پر میں تجھے جفیاں ڈال کے تجھے گلے تیری دیواروں کو گلے سے لگانے کو دل کرتا ہے، حرم تیرے میں سے جانے کو، حرم سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، تو عزت والا، تو عظمت والا، تو بلندی والا، سن لے بیت اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، پر میں تیری دیواروں کو 100 مرتبہ کوئی ڈھا دے، 100 مرتبہ بنا دے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا مسلمان کو بے عزت کرنے سے میں محمد کو دکھ ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، بہن بھائی سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، مانگ کے تو دیکھے عید پر کپڑے بہن، ایسی ایسی ضربیں لگا لگا کر میرے عزیزوں اسے خون کے آنسو لا کے پھر چوڑیاں لا کے دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے عزیزہ یاد رکھ، چوڑیاں ایک طرف، کپڑے ایک طرف، میں بھی خیر مناؤں، آپ بھی خیر منائیں۔ ہم تو میرے عزیزوں پہلے میری مرضی میرے جسم سے ڈرے تھے، اب تو کچھ اور ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔
اللہ اکبر، ایک بچی قیامت کے دن دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی. اس نے دعویٰ تیار کر دیا. کیا دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی؟ جب میرے عزیزوں میں رمضان کا عمرہ لے کے جاؤں گا، کوئی حج لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے میرے عزیزوں 50 لاکھ کی زکوٰۃ لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے روزے تراویح لے کے جائے گا. میدان معاشر میں سارے دوڑتے آئیں گے، اللہ میں یہ لایا، میں یہ لایا، میں یہ لایا. سارے نبیوں کے سردار کے سامنے سے ایک 7 دن کی بچی گزرے گی اور یوں کر کے دوڑتی آئے گی اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر خدا کو دکھائے گی، کہے گی چلو آپ میری سفارشی بنیے، چلو آپ میرے وکیل بنیے، چلے آپ میرے گواہ بنیے. خدا کے سامنے وہ ننھا ہاتھ کھول کے کھڑی ہوگی، کہے گی اللہ وہ ظالم باپ کا ہے جس نے 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتاری تھی. یا اللہ میرا قصور کیا تھا؟ یا اللہ یہ سینہ اس قابل تھا؟ اللہ اس سینے میں تو ایک پانی کا گھونٹ نہیں آتا، 5 گولیاں کیسے آ گئی ہوگی؟ یا اللہ وہ ذرا منظر میدان معاشر میں اپنے مصطفیٰ کو دکھا، جب باپ نے گولی ماری میں اچھل کے بستر سے یوں اٹھی. اللہ اکبر. یا اللہ کیا یہ سینہ 5 گولیوں کے قابل تھا؟ ابھی اسی کشمکش میں میرے عزیزوں پڑے ہوگے، ہانا کے فیصلے چل رہے ہوگے. ایک بچی اور آئے گی جو پچھلے دنوں سنگ دل باپ نے قیوم آباد کراچی میں بالوں سے پکڑ کر بچی کا گلا کاٹ دیا اور سر علیحدہ کر دیا. وہ بچی اپنا سر لے کے آ جائے گی. ابھی وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، عافیہ صدیقی ادھر سے آ جائے گی. ایک کونا بچے گا، قصور کی زینب بھی روتی ہوئی آ جائے گی. میرے عزیزو جب جیسے سال کی بچیاں رو کے دکھائیں گی، بتاؤ مخصوص کے لیے کون آگے بڑھے؟ اتنا کچھ تیرے ملک میں ہو گیا لیکن تو نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ پڑھ. ہماری وہی روٹین ہے، 12 بجے سو رہے ہو. خدا کے واسطے اللہ کو سو کے نہ دکھاؤ، اللہ کو رو کے دکھاؤ. خدا کی قسم قوم لوط نے ایک گناہ کیا، زمین کو سباستی سے مٹا دیا. یا کتنے گناہ ہو رہے، وہ اللہ اکبر برداشت کر رہا ہے اور محبوب کے روزے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے محبوبہ اگر تو نے مجھے رو کے دکھایا ہوتا تو یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں کب سے زمین کا پاس ہی پرت دیتا. میں جب اپنے عذاب کو لے کے آتا ہوں تیرا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. معراج کی رات میرے عزیزوں تشریف لے گئے کون؟ رحمت والے نبی. اللہ کے آپ کے سامنے دیدار ہو رہے، محبوب کا چہرہ جھکا ہوا ہے. میرے محبوب جی ادھر منہ کر. لاڑ تھا نا، پیار. کیا بات ہے؟ روٹ کیوں ہے؟ بوجھا کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے. اللہ اکبر. محبوب میرے سے؟ اللہ یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. کیا میں نے نہیں کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ میں نے کہا نہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم بلکن رسول اللہ وخاتم. اب بھی گلا باقی رہ گیا؟ تجھے جوتیوں سمیت میرا شیف اللہ پہ بول، اب بھی گلا باقی رہ گیا؟ کہاں گلا ہے؟ بابو بتا کس چیز کا گلا؟ کہ ہم نے تجھے سہارا نہیں دیا؟ قسم کچھ باتیں ٹھیک ہیں لیکن میری امت کی طرف سے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے. اللہ اکبر. بابو میں نے تیری امت کو کیا نہیں کیا؟ میں نے تیری امت کو سردار امت نہیں بنایا، خیر امت نہیں بنایا. اللہ سب کو ٹھیک، پھر بھی 4 باتوں کا گلا ہے. بچہ بتا. پہلی بات، اے اللہ پچھلی امتوں کی عمر 1000 سال تھی، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ اللہ اکبر. اچھا ہم تیرا مطلب سمجھ گئے. کہ جی ہم تیرا مطلب سمجھ گئے کہ تیری امت کی عمر 60-70 سال ہے، ان کی 1000 سال. بابو ہم سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے وہ عبادتیں زیادہ لے کے آئیں گے، تیری امت کے پاس دن کم ہو عبادتیں کم. میرا محبوب ہم نے اس کا انتظام کر دیا. یا خدا کا تحفہ زمین پہ لے جانا اور زمین والوں میں اعلان کر دینا ان کو عمریں زیادہ دے دی، ہم نے تمہیں راتیں برکتوں والی دے دی، دن برکت والے دے دیے. وہ کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جا کے اپنی امت میں اعلان کر دے اس کے ایک روزے کتنی فضیلت ہے. غیر رمضان المبارک میں ساری زندگی روزے رکھو، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. محبوبہ ہم نے ایک رات اس میں ایسے عطا فرما دی. پچھلی قومیں 1000 سال راتوں کو جگراتا کرتی تھی، تیری امت کو ہم نے ایک رات لیلۃ القدر کی عطا فرما دی. محبوبہ جا کے ہمارے پیار کا اعلان کر دینا کہ تیرا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے. جا اپنی امت کو کہہ دینا پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں،
इबादत की नियत से जो इस रात में एक ही कुरान पाक की आयत पढ़ देगा, इबादत की नियत से इस रात में 2 रकात नफिल पढ़ लेगा, इबादत की नियत से इस रात में एक मरतबा कोई दुरूद शरीफ पढ़ लेगा, इबादत की नियत से इस रात में एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देगा, तेरा रब इतना राजी होगा उसके एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने पर 84 साल 4 महीने जागने का सवाब मैं अता फरमा दूंगा। अगर 10 साल 10 रातें जागनी कहाँ गई? हाँ अल्लाह ठीक है। अगली बात बताओ कि या अल्लाह मेरी उम्मत का कद छोटा क्यों? पिछली उम्मतों के 125-25 फीट कद, 60-60 हाथ कद, मेरी उम्मत का छोटा कद क्यों बनाया? फरमाया मेरा महबूब इसमें भी एक राज है, जरा मुस्कुरा के दिखा। हुजूर ने फरमाया मैं मुस्कुराया। फरमाया महबूब इसके अंदर भी एक राज है। मैंने कहा अल्लाह क्या राज है? फरमाया ख्याल कर जिनका मैंने 125 फीट का कद बनाया, अगर उन्हें कपड़ा बनाना होता तो कितना कपड़ा उन्हें लगा करता, अगर उन्हें रोटी खानी होती तो कितने मन आटे की रोटियां पकती। महबूबा अगर वो उसी चक्कर में रहते मकान बनाओ रोटी कपड़े मकान, ये तो उनके नारे थे जो आप में लगाने लग गए। पर मैं महबूबा मेरी तेरी उम्मत को कद छोटा दे दिया और मैदान भी छोटा कर दिया। 2 रोटियों पर गुजारा हो जाए, 4 मीटर कपड़ों में मफहूम करना गुजारा हो जाए, ताकि मेरा उम्मती तेरा बंदा कपड़े मकान में चक्कर में न रहे बल्कि अल्लाह अल्लाह के चक्कर में रहे। जितना मुझे याद करके दिखाएगा अल्लाह को उम्र तो छोटी अता फरमाऊंगा लेकिन बुलंदियां सारी इंसानियत से ज्यादा अता फरमाऊंगा। ठीक है बाबू कहा। अब और बताओ या अल्लाह पिछली उम्मत ताकतवर थी, मेरी उम्मत कमजोर बड़ी। पिछली उम्मत 500-500 मन का पत्थर उठाया करती थी, या अल्लाह पहाड़ में थप्पड़ मारा करती थी, पहाड़ को तोड़ के रख दिया करती थी, नाखून से खुरचा करती थी, मकान बना लिया करती थी, तने को पकड़ कर जड़ समेत उखाड़ दिया करती थी दरख्त को। तो अल्लाह ये बड़ी कमज़ोर उम्मत है। और मैं महबूबा इसमें भी तो अल्लाह का शुक्र कर और अपनी उम्मत को के खुदा का शुक्र कर, जिनको मैंने कद दिया जोरावर बनाया महबूबा उन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का भी तो दावा कर दिया, उन्होंने अपनी ताकत और कद के बलबूते पर खुदाई का दावा कर दिया। तेरी उम्मत को मैंने औकात के अंदर रखा, 4 फीट का कद दे दिया, 5 फीट का कद दे दिया और ताकत में कमजोर कर दिया ताकि बंदा बन के जमीन पर रहे, खुदा बन के जमीन के ऊपर ना रहे। महबूबा बता आप राजी हो के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं राजी हो गया। और बताओ या अल्लाह है सब जाएगी जन्नत में सबसे पहले और आई सबसे आखिर में, क्यों पहले भेजता? और मैं महबूब उसके अंदर भी राज है। अल्लाह क्या फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उनके चाहने वाले कब आए? कब से कब्रों में पड़े हैं। इब्राहीम नूह के चाहने वाले कब से पड़े हैं, ईसा के चाहने वाले कब से पड़े हैं। महबूब तेरी उम्मत को सबसे आखिर में इसलिए लेके आया कि आए सबसे बाद में जन्नत में पहले जाए, ताकि उन्हें जन्नत में जाने के लिए कब्र में ज़्यादा लेट के इंतज़ार ना करना पड़े, थोड़ा सा सोए फिर क़यामत के दिन उठ जाए। महबूब नहीं यकीन आता जी मेरे अल्लाह तो फिर पूछ लेना क़यामत के जब कब्रों से उठेंगे हाथ पकड़ के पूछ लेना कितना सोए थे। ये सोने वाले बताएंगे असर की नमाज पढ़ के सोए थे, मगरिब की अजान के वक्त किसी ने हमें उठा दिया। राजी हो? कभी अल्लाह राजी। चलिए फिर जाइए, छठे आसमान, 7वें, 5वें, चौथे, तीसरे पहले आसमान, दूसरे पहले पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम बाएं फैला के खड़े हो गए। अजी अजी इधर बात तो सुनो सुनो, आज बड़े बड़े मूड में हो, हमें भी तो देखते जाओ, आपके अब्बा हैं। अच्छा अच्छा अब्बा जी जी बाएं फैला के खड़े हो गए। कहा तुझे रोक तो नहीं सकता लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरा बेटा है ना। क्या हुआ? मरहबा या इब्नु सालेह, तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक। मुझे बता तो सही आज खुदा ने तुझे क्या नवाजा, तेरी उम्मत को क्या क्या नवाजा? मुझे फरमान लगा ज़रा मेरा भी सीना चौड़ा हो गया। पहले सीना चौड़ा अल्लाह का, मेरा बाद हमको कहा मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। आदम अलैहिस्सलाम का सर झुक गया, मायूसी मायूसी चेहरे पर आई। मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? अबुल बशर क्या हुआ? कह लगे बेटा बाजी ले गई, आदम से भी तेरी उम्मत बाजी ले गई। अल्लाह अकबर। 4 चीज़ें मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबर होके ना मिली, तेरी उम्मत को उम्मती होके गुलाम होके मिल गई। पहली फरमाया मेरे से लग़्ज़िश हो गई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। तेरी उम्मत बड़े से बड़े गुनाह करेगी फिर भी जन्नत के अंदर चली जाएगी। अल्लाह। फरमाया मुझसे लग़्ज़िश हो गई, मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। महबूबा तेरी उम्मत का क्या कहना, मुझसे गलती हुई, मुझे जन्नत का जोड़ा उतार दिया गया। तेरी उम्मत नंगे होके गुनाह करेगी फिर भी उसके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे।
محبوب ذرا تیسری فضیلت سنیے تو اسی اپنی امت کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا آدم بتائیے کہ محبوب مجھ سے لغزش ہوئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا, بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. بیوی کدھر میں کدھر, وہ سری لنکا کی پہاڑیوں میں, وہ جدہ کی پہاڑیوں میں. ہم دونوں کو ایک دوسرے کی یاد نہ رہی, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال رہا. 40 دن تک میں اور وہ آپس میں مل نہ سکے. محبوب تیری امت کا کیا کہنا, پہاڑوں جتنے گناہ کرے گی تب بھی میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابا جلدی بتاؤ کہ آخری تحفہ تجھے بتاؤں, آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا تحفہ. فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی. میں نے کہا ربا معاف کر دے. فرمایا نہیں, عرفات کے میدان میں جاتا معاف کروں گا. میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا. بارش شرمندگی کے میرے آسمان کی طرف نہ 40 سال دیکھا. میری بیوی ماں بھٹکتی رہی. میں عرفات اور مینا مزدلفہ کا میدان تلاش کرتا رہا. 40 سال کے بعد مجھے عرفات کا میدان ملا. کہ یہاں کھڑے ہو کے معافی مانگ قبول کروں گا. محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا, جس جگہ گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی, اللہ فوراً سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اپنی حیثیت پہچانو. آدم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. پروردگار عالم اپنی امت کو میں خدا کا سلام کہہ دینا. جبرائیل سلام کرے, خدا سلام کہے, ابراہیم سلام کہے, آدم علیہ السلام کرے. امت بتاؤ اس سلام کے قابل ہو رہی ہے؟ خدا کے واسطے پھر میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا, کسی کے روزوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. پھر میں عرض کر کے جاؤں گا کسی کے تراویوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. کتنے دل کھا لو گے؟ اللہ کی قسم یہ کمائی کا مہینہ نہیں ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے, جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. نیت کرو انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. آپ یقین کریں, کہنا تو نہیں چاہیے. پرسوں رات ساری رات جا کر پھر سحری کی, روزہ رکھ کے میرے عزیزوں میں راول پنڈی میں گیا. ظہر کے بعد بیان کیا, پھر میں نے عصر سے پہلے ایک بیان کیا, پھر مغرب کے بعد سے چراغ الدین شاہ صاحب جامع نظامیہ کے سالانہ اجتماع میں بیان کیا. افطاری کی, پھر رات کو 10 بجے سفر کیا, صبح مسکین پور میں 7 بجے پہنچا, پھر وہاں بیان کیا, وہاں سے شوج آباد چلا گیا, وہاں سے ملتان چلا گیا, وہاں سے ایک اور جگہ چلا گیا. پھر آخری بیان میں سینے میں درد, میں نے کہا بس بھی اپنی میری بس ہو گئی. پھر اب یہاں آ گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, صبح میں نے حفظ آباد 11 بجے مستورات میں, 2 بجے میں نے گجرات میں, پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک بچے کی آمین ہے, عشاء کی نماز کے بعد ایک مدرسے میں. چل سو چل اللہ اکبر. اس راستے کی لذت, اس راستے کی قدر معلوم ہو گئی. اللہ سے مانگ لیا, اللہ بستر پہ نہ مارنا, اللہ گھر میں نہ مارنا, اس راستے میں مارنا. اور لوگوں چلو اپنوں کا کفن نہ ملا, کوئی ترس کھا کے چادر ڈال کے چلا جائے گا. چل اپنوں نے کندھا نہ دیا, کوئی ترس کھا کے کندھا دے کے چلا جائے گا. لیکن اس راستے کی موت بڑی عظمت والی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس راستے میں موت آ گئی, خدا کی قسم فرشتہ ہمارا کھاتا نہیں کھولے گا. اور ایک اور بات, علماء کو مبارک ہو. ٹھیک ہے میرے عزیزوں, ممبر پر بیٹھ کے, میرا بو میں بیٹھ کے, کبھی درس قرآن, کبھی جمعے کی نماز, کبھی تبلیغ میں, کبھی پیپروں پر, کبھی تقریر میں. قیامت کا دن ہوگا جب علماء کو اللہ بلائیں گے. اللہ کہ فرشتوں آج سے پاسوں چاروں طرف پردے ڈال دو. علماء جیسے نظر آ رہے تھے ویسے اندر سے تم ہو کوئی نہیں, مجھے پتہ ہے نا. لوگ تمہیں حاجی سمجھتے تھے, لوگ تمہیں تہجد گزار, لیکن ہو کوئی نہیں. لیکن بے فکر ہو, میں آج تمہیں ننگا نہیں کروں گا, میں آج تمہیں جہنم کی طرف ہی دھکیلوں گا. کیوں؟ فرمایا تیرا آواز سن کے لوگ جنت میں چلے گئے, تجھے جہنم میں بھیجوں, لوگ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. تیرے تصوف کی اللہ اللہ سن کر لوگ جنت میں چلے گئے, تیری بات سن کے لوگوں نے داڑھی رکھ لی, تیری بات سن کے لوگ 5 وقت کے نمازی بڑھ گئے. تجھے جہنم میں بھیجوں, میری غیرت کو کیسے لگے گا؟ جب تو نے لوگوں کو اچھا کیا, میں نے تیرے کھوٹے والوں کو یہ اچھا کر دیا ہے. جیسی کے صدقے میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا. بناؤ اپنے بچوں کو عالم, بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ, بناؤ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرانے والا. اوے لوگوں, ہمارے پاس جو کچھ ہے, خدا بھلا کرے میرے بزرگ کا, میرے بھائی کا, اللہ کی قسم یہ بھی اپنا درد دل ہر مدرسے کے اسٹیج پہ بانٹتا پھرتا ہے. اللہ بھلا کری رستیوں کا. ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی طاقت
کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی قانون کوئی نہیں, ہمارے پاس یہاں آنسو ہے, اب ہر جگہ تمہیں رو کے دکھاتے ہیں, اور ہمارے رونے کی نہ قدری نہ کریو, قدر کر لو خدا کے واسطے, ہمارے رونے پر اللہ کے واسطے. گناہ چھوڑ دے, میں بھی چھوڑوں, رات بھی چھوڑے, غفلت والی زندگی کو چھوڑ دے, بے نمازی پنا چھوڑ دے, قرآن سے بے دوری چھوڑ دے, اپنے بچوں کو لے آؤ قرآن والے صاحب, اپنے بچوں کو لے آؤ نماز والے صاحب. خدا کی قسم قبر میں بوجھ کرو گے, بوجھ کرو گے, بوجھ کرو گے. اگر بچہ بے نمازی رہا اور بچہ قرآن کا باغی رہا تو خدا کی قسم قبر کے اندر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیٹا جائے گا. بس آج کا میرے عزیزو آپ کو یہ پیغام تھا میرے عزیزو. یوں نہ سمجھنا کہ آپ گناہگار اور میں جنید بغدادی کی اولاد, نہ 2 کام, 1 کام اور کر لینا, اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو گناہوں کو ڈھکنا. اور یار تجھے پتہ ہے اس نے یوں کیا کیا, خبردار اگر تجھ سے کہ او چپ کر جا بھائی, اپنا کام سے کام کر. میں صبح بڑی مشکل سے نماز کے لیے اٹھا تھا, تو کیا سمجھتا ہے تیری 2 غیبت سن کے نماز تجھے دے دوں؟ نہ بھی نہ, میرے سے ایسا کام ہوتا. میں 2 مہینے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر خالو بھانجے کی قبر پہ بیٹھا تھا, پتہ کتنے 1000 میل دور خالو بھانجا درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. پھر وہاں سے ان کے پیر جنید بغدادی, سری سختی کے پیر میرے عزیزو جنید بغدادی کے پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. پھر ہم بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گئے. ایسی قبر سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جیسے بچہ ماں کی گود کے اندر آ گیا ہو. وہاں کے مجاور نے سجادہ نشین نے اٹھ کے ہمارے گلوں میں پیار کیا اور رومال ڈال کر خلافت دی, وہاں کی سند دی. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین نے, وہاں کی گدی نشین نے خلافت دی, سند دی. شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, امام موسیٰ کاظمی رحمت اللہ علیہ. اور اس طریقے سے نقش بند 4تھی پیڑھی کے سلسلے سے میں نصرت بھی ملی اور اجازت بھی ملی. اللہ اکبر, فیض و بہاریں ملی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ 3 مرد قلندر اور وہ سامنے بشر حافی, اللہ اکبر, حضرت جنید بغدادی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا بشر حافی شراب کے نشے میں بازار میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ پیر مرید دونوں گئے. جنید بغدادی فرما لگے, معروف کرخی فرمانے لگے, جنید جی میری لٹھ لے گیا. وہ سمجھے جا کے بشر حافی کو ماریں گے, لٹھ لے کے, اور جلدی کر پانی کا لوٹا بھی لے لے. لوٹا لے کے آئے, کب ماریں گے, پھر اس کو منہ دلائیں گے, اس کو پاک صاف کرائیں گے. واہ 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 واہ, اللہ والو تمہاری تربیت کے کیا کہنے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. جنید بغدادی سے پانی کا لوٹا لیا, اپنی لاٹھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دی. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے دھت لیٹے ہوئے تھے, اور شراب آپ کے کپڑوں پر, آپ کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی تھی. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے پانی کے لوٹے سے شراب سے یوں کر کے منہ دھونا شروع کر دیا, اچھی طرح منہ صاف کیا. تھوڑی دیر کے بعد بشر حافی کو ہوش آیا, جگہ بھی گیلی دیکھی, کپڑا گیلا دیکھا, اور آنکھ کھلی. کہا کون ہے, میرا منہ دھلا کے چلا گیا. کہ تجھے پتہ نہیں, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آئے تھے, تیرا منہ اس لیے دھلا کے چلے گئے کہ آمد و رفت والی جگہ پہ پڑا ہے, لوگ دیکھیں گے, تیرا پردہ لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا, اس لیے تیرا منہ شراب سے دھو کے چلے گئے. اللہ اکبر, اللہ والا منہ دھونے والا تھا, منہ دھلانے والا بھی اللہ والا تھا. اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک مرد قلندر میرا منہ دھو کے چلا جائے. وہی بیٹھے کوک ماری کا, اللہ آج معاف کر دے, آئندہ شراب نہیں پیوں گا. یا اللہ, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ میرے حال سے واقف ہو گیا. بس میرا عزیزو, جو اللہ کے دربار میں معافی مانگی, اس کے معافی مانگنے سے 7 آسمان پر اللہ نے خوشی میں چراغا کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے عزیزو, رات کا وقت ہوا, نہ وہ ان سے ملا نہ وہ ان سے ملا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, میں رات کو بستر پہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹا, میری آنکھ لگی, مجھے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. فرمایا, معروف تو نے میرے ایک بندے کا عیب دھویا, میرے نام اعمال سے تیرے سارے عیبوں کو دھو دیا ہے. اللہ اکبر. تو نے اس کا چہرہ صاف کیا, میرے نام اعمال سے قد صاف کر کے اسے مقام ولایت عطا فرما دیا. کہنے لگے, ہڑبڑ آ کے میری آنکھ کھلی, میں نے بلایا, جنید چل بشر حافی کے پاس رہے. اللہ اکبر. راستے میں خدا کا گھر آ گیا. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں اندھیرا تھا, کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, میں نے دیکھو کون. میں نے دیکھا تو پہلے صف کے اندر بشر حافی بیٹھا, رب رب کر رہا ہے. اللہ اکبر. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, میں جوتے اتار کے مسجد میں گیا, میں نے کہا کون ہے جو رب رب کر رہا ہے.
بشرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر منہ ادھر بھی کیا، بارو کرخی سے کہنے لگے جس کو خواب میں دیکھ کے آیا وہی بیٹھا رب کر رہا ہے۔ اگر اپنے پردے کجانے ہو خدا کے واسطے دوسروں پہ پردے ڈال دینا، اگر کسی کے اپنے پردے اٹھوانے ہو تو جاؤ برائی کر دینا۔ رمضان کا مہینہ چغلیوں کا نہیں، رمضان کا مہینہ غیبت کا نہیں۔ تسبیح تیرے پاس ہو، قرآن پاک پاس رکھا ہو، ادھر تسبیح پاس ہو، فارغ ہو مصروف ہو، کبھی قرآن کھول کے دیکھ لے، کبھی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ لے کتنا پڑے گا۔ چلو سارے دل کے اندر ایک پارہ پڑے گا، یہ ایک پارہ اللہ کی قسم ایسا تیرے اور جنت کے درمیان پل بن جائے گا۔ یہ ایک پارہ جب تک تجھے اڑا کے جنت کے اندر نہ لے جائے یہ پل تیرے دروازے سے نہیں ہٹے گا۔ تسبیح پڑھ، اللہ کا ذکر کر جتنا ہو سکے، تسبیح پڑھتا رہے گا، فرشتہ تیرے پیچھے پیچھے چل چل کے لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھ تجھے دکانداری میں بھی مزہ آئے گا، خریداری کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ بس میرے عزیزو رمضان کا مہینہ احساس کا مہینہ۔ اور آخری بات، اللہ کسی کو زکوٰۃ کے 500 روپے دیتے وقت اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال کے رکھ دینا۔ یہ 500 ہے، دعا کریو، اور کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ نشہ نہ کریو اس سے، اور سگٹا نہ پیو اپنے بچوں واسطے، تجھے کیا لینا، جو مرضی کرے۔ 4 آدمیوں نے 500 روپے دیے، اس کی 4 سال کی زندگی کا جنازہ نکال دیا۔ ہاتھ پر 500 روپے رکھے تھے، وہ کر لیو کہ اللہ میں بندہ ہو کے رحم کر رہا ہوں، تو خالق ہو کے رحم کر دے۔ مولا میرے 500 روپے اس کے دسترخوان پر افطاری تو لا سکتے ہیں، اس سے اس کی برائی نہیں چھڑا سکتے، اللہ کر دے کرم۔ کسی کو دکان پر بلا کر زکوٰۃ دینے کے بجائے رات کو دروازے پر دے کے آئیو اور خود نہ جائیو، اور جس کے ہاتھ میں جو اس سے تعارف نہ کروائیو۔ حجی صاحب نے بھیجے، شیخ صاحب نے، وہ کہتے پورا مہینہ 2 رکعت نفل پڑھ کے تجھے کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولا، عائشہ ادھر آئیے۔ اللہ اکبر، لوگ ازواجی زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، میں تجھے خیرات دینے کا طریقہ سکھلاؤں۔ اللہ کے نبی وہ خیرات دینے کا بھی طریقہ کہ فقیر دروازے پر آئے اور وہ آ کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ عائشہ خیرات دینے کے بعد تو بھی کہہ دینا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ تجھے کہ اللہ تجھے حج کرائے، تو بھی کہہ دی اللہ تجھے حج کرائے۔ کہ اللہ تجھے اولاد دے، تو بھی کہہ دینا اللہ تجھے اولاد دے۔ اما عائشہ حضور کو حیرت سے تکنے لگی، قبلی والے خیرات بھی دوں اور دعا بھی دوں۔ فرمایا عائشہ ایک راز ہے، پہلے بتا کرے گی کہ جی کروں گی؟ فرمایا راضی ہے، دعا کا بدلہ تُونے دعا سے دے دیا، خیرات کا بدلہ تجھے خدا عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے خیرات دی وہ دعا دے کے چلا گیا، حساب برابر ہو گیا۔ اے عائشہ دعا دو، جو دے تو بھی دے دینا، دعا کا بدلہ دعا سے اتر جائے گا، خیرات کا بدلہ عرش والا خود اتار دے گا۔ یہ ہے خیرات دینا، یہ ہے طریقہ کار۔ کب جب کسی کو دو، جب اپنے بھی کر کے پرس سے پیسے نکالو، اور جب تیرا پرس کھلے اور لینے والے کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ خبردار ویرا خبردار، نکال کے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا۔ اس کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو جائے گا، تیرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گروہوں کو اٹھانے آیا، اٹھوں کو گرانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اس کے پاس رکھ کر اس کی کوک نکلنے سے پہلے دعا کے انتظار کے بغیر اٹھ کے دوڑانا، مت انتظار کرنا وہ تجھے دعا دے۔ اللہ کی قسم اس کی دعا دیتے دیتے آنسو نکل گیا، اور تیرے ہاتھ میں پرس دیکھ کے کہہ دیا کہ کاش میرا بھی ہوتا، اس کے ہاتھ میں پرس ہوتا۔ فرمایا نانا آئے میں اس کے میرے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ فرمایا بیوہ بوئے جا کے بہ جائے، خبردار اپنی بیوی سے ہنس کے بات نہ کرنا، بیوہ کو اس کا زور آ گیا، خدا تیری کو سفید جوڑا پہنا دے گا۔ کس سونے سنکھے نبی کا اپنے کلمہ پڑھا؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم ہو تو اپنے گھر کے اندر گوشت کی ہڈی پکاوے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، خبردار خبردار تیرے گوشت کی ہڈی کی خوشبو باہر نہ جانے پاوے۔ اور قریب کی چھوٹی دیوار سے خوشبو پہنچ گئی، وہ پھدک کے ماں کے پاس آیا اور کہا ابا آج سامنے والے گھر میں گوشت پکا ہے۔ ماں نے سر جھکایا، بیٹے نے رو کے دکھایا، فرمایا اس کا تو باپ اجڑ گیا، اس کی تو زندگی اجڑ گئی، اسے تو ملا نہیں ملا، لیکن اللہ کو اگر غصہ آ گیا تیری پکی ہڈی پکائی رہ جائے گی، کسی کو بوٹی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔
ساری چیزیں میرے عزیز و دنیا میرے لیے کرتے، کچھ مرنے کے بعد کی بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو تمہیں گھر میں نظر آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا۔ اس گھر میں روشنی کرو، کسی غریب کی مدد کر دو، اس گھر میں بستر بچھوا لو، کسی کا سہارا بن جاؤ، اس گھر کے اندر پنکھا لگوا لو، کسی کا میرے عزیزوں کسی کے آنسوؤں کو صاف کر دو، کسی کی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، کچی قبر کو جنت بنا لو۔ اور کوشش کیا کرو کوٹندو کے اولیاء مسجد کے غیور مسلمانوں، ہماری برادری، اب کیونکہ ہم مہاجر قوم ہیں، اب اپنی بچوں کو جہیز دے کے برادری میں اعلان کرتے آؤ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو، کل جہیز اٹھ جائے گا، اور تمہیں کیا پتا کچھ بچیاں ہی جہیز کو دیکھ کے ہنس کے چلی گئی، کچھ اندر اندر رو کے چلی گئی۔ اللہ کے واسطے اور لوگوں یقین جانو، میں نے ایسے باپوں کو دیکھا۔ میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے لاہور میں پاک عرب ٹاؤن کے اندر ایک مکان کا افتتاح کرنے کے لیے گیا۔ ایسی لوکیشن تھی پیاری، وی آئی پی، کروڑوں روپے کے مکان، وہ ایک ریڑی والا کھڑا تھا، ریڑی تھی، بندہ کوئی نہیں تھا، ریڑی کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جو ایڈس گارمنٹس والے بہت اچھے میرے دوست عمرے پر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہنے لگے مولانا اب اس کی حقیقت آپ کو بتائیں، آپ اندر چلیں، پہلے دعا کریں مکان کی، پھر بتائیں گے کہ یہ ریڑی والا بہت بڑا بنونر تھا، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، بل چھوڑ کے گاڑی بک گئی، اب یہ ریڑی پر آ گیا۔ اس نے پچھلے دنوں اپنی بچی کا رشتہ طے کیا، شادی کی تاریخ لینے کے لیے، اللہ اکبر، شادی کی تاریخ لینے کے لیے سسرال گیا، اللہ غنی، واپس آیا پتہ نہیں کیا ہوا، سارا دن تلاش کرتے رہے، شیخ صاحب نظر نہیں آئے، حاجی صاحب نظر نہیں آئے، اگلے دن تلاش کیا نظر نہیں آئے، اللہ اکبر، کسی نے کہا بیسمنٹ کے اندر دیکھو، یہاں اپنے ریڑھی کا سامان رکھتا ہے، بیسمنٹ کے نیچے اتر کے دیکھا، اوپر کھنڈے کے ساتھ پردہ لگا کے اپنے آپ کو پھانسی دے رکھی تھی۔ لوگ کہنے لگے ہاں فیکٹری بک گئی مر گیا، دکان بک گئی مر گیا، گاڑی بک گئی اس لیے افسوس کے مر گیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا قدرت کیا کھیل دکھاتی ہے۔ جب رسی توڑی کاٹی گئی، اسے نیچے اتارا، جہاں اسے نیچے لٹایا ہوا اتنا بڑا پرچہ تھا، اس پہ لکھا تھا میری بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، میری بیٹی تجھے ڈولی میں بٹھانے کے لیے سسرال سے تاریخ مانگنے گیا، انہوں نے 4 صفوں کی جہیز کی لسٹ دے دی، اس لیے بیٹی تیرا باپ تجھے منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا، اس لیے حرام بہت بڑھ کے چلا گیا۔ بیٹی خدا کے واسطے قیامت کے دن باپ کا گریبان نہ پکڑنا، اور یہ تو ایک بیٹی کا واقعہ، میں کس کس بیٹی کا تمہیں دکھڑا سناؤں۔ نہ لے کے جایا کر کسی کے گھر براتی، اپنے ولیمے میں سارے بلا، کیا پتا اس کے اندر ٹپر، اس کے اندر اتنا بس ہے کہ تیرے 200 براتیوں کو روٹی کھلائے۔ کہہ دے برادری کو ہمارے رواج کوئی نہیں، میں تو اکیلا لڑکے کو 2 گواہ لے کے جاؤں گا، وہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے لے لوں گا۔ نہ کر میرے ویرا، جس نے اپنے گھر کا سب سے قیمتی پھول تجھے دے دیا تو اس کے فرنیچر کو کیا کرے گا؟ کروڑوں روپیہ مجھے کوئی دے، میں کسی کو گلی کا پورا نہیں دوں گا۔ اس نے جوان 19 سال 20 سال کی دھی تیری جولی میں اتار دی، 5000 حق مہر، وہ بھی غیر معجل۔ جب یوں کر کے دستخط ہونے لگتے ہیں، یوں کر کے ابے کو دیکھتی ہے، پھر چیخ مارتی ہے، یوں کر کے دیکھتی ہے، بھائیوں کی بڑے بڑے گبرو پہلوانوں کی دھاڑیں نکلوا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے جب رخصت ہوتی ہے، کبھی بھائی سے لی پڑتی ہے، کبھی باپ سے، اور کہتی ہے میرے احسان مند رہنا، آج میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کر دیا، لیکن احسان کر کے بھی میں تمہیں ہنس کے نہیں دکھا رہی، رو کے دکھا رہی۔ 400 آدمیوں کی برات دروازے پر آئی تھی، 5000 کا نوٹ لے کے آیا تھا اور کہا تھا اپنی زندگی کا سودا کر دے، اگر میں باپ قلم توڑ دیتی، میں سر ہلا دیتی تو میرے بھائی میرے باپ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تیری پگڑی بچی آج میری وجہ سے، تیری عزت بچی آج میری وجہ سے، جو نکاح نامے پر میں نے دستخط کر دیا، لیکن میں سب کے سامنے رو کے جا رہی ہوں، اب مجھے شادی کے بعد بھول نہ جانا، کبھی کبھی مجھے یاد کر لیا کرنا، جس طرح بچپن میں گود میں اٹھایا کرتے تھے، سسرال میں کبھی کبھی آ جایا کرنا۔ میرے بوئے پر میرا باپ آئے گا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، میرا ویر مجھے عید کی چوڑیاں مہندی دینے آئے گا، میرا مان اتنا بڑا بڑھ جائے گا، لیکن میرے ویروں میں کیا کروں؟ تمہارے پاس دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، محل کے سربراہ
ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں. جایا کرو بہن کے سسرال میں, اس کا مان بڑھایا کرو. عید آ رہی ہے, پہلے گفٹ بیگ تیار کر, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا اور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پورے سسرال میں کہے کہ اللہ کی قسم نہ بھی بچوں کا نہ میرا ہے نہ بیوی کا اپنا, سب سے پہلے بہن تیرے پاس لے کے آیا. اگر اس نے جوڑا پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا, اس کا سینہ ٹھر جائے گا, عرش والا تیرا سینہ ڈھار دے گا. اگر وہ یوں کر کے جوڑا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے منہ میں کچھ بن 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 کہہ دیا, رب کعبہ کی قسم یہ بن بن ایسا ہے کہ سیدھا عرش عظیم کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا. جب تک تیرے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جائے, یہ خدا کے عرش کے ساتھ جڑا رہے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی. مسجد کے اندر کوئی مدرسے کا سوال کرنے آوے, 150 روپے تصدیق کے تو کروڑ روپے کی کر رہا ہے. کہاں سے آئے بھائی, کون؟ اور دے دے نہ دے, ادھر کو چلا جا ادھر کو چلا جا. وہ کون سا تیرے پیر پکڑ ہے, تیرے گریبان پکڑ ہے؟ نا 100 روپے کے پیچھے خدا کے واسطے کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا. جس کے نام پڑھ دیا تو جانے وہ جانے. اگر بدلے سفیر سے لینے ہیں تو پوچھ گچھ کر, اگر بدلے خدا سے لینے ہیں تو اس ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اور رمضان المبارک کا استقبال کرو, حضور کی سنت کو چہرے پر سجا کر ابھی سے نماز کی عادت ڈال لو, ابھی سے نوافل کی تصلاۃ و تسبیح کی عادت ڈال لو, ابھی سے لمبی لمبی تسبیحات قرآن کریم کی عادت ڈال لو. انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ. رمضان کی تیاری کے لیے